نمبر 1، جو قوم ناپتول میں بےایمانی کرتی ہے، بزنس ایتھکس پر سے پشت ڈال دیتی ہے، اس قوم پر ظالم بادشاہ کا تسلط ہو جاتا ہے۔ جو قوم زکوٰۃ کو روکتی ہے اس قوم کے اوپر بارش روک دی جاتی ہے کہ آسمان سے رزق کا ایک قطرہ نہ برسے اگر دنیا میں بے زبان جانور نہ ہو۔ جو قوم وعدہ خلافی کرتی ہے، ارے یار میں تو مذاق کر رہا تھا، وعدہ خلافی کرتی ہے، ادھر بات کی ادھر پھر گیا، ادھر بات کی، اس قوم میں اللہ رب العزت چور، ڈاکو، لٹیرے عام کر دیتے ہیں، گنے لے کے گھر میں گھس جاتے ہیں۔ اور جو قوم اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو توڑتی ہے اس قوم میں آپس میں خانہ جنگی ہو جاتی ہے، دل آپس میں پھٹ جاتے ہیں، میں پنجابی تو پٹھان، تو بلوچ، میں مہاجر، میں فلاں میں فلاں میں فلاں۔ ہاں، جب آدمی دین سے کٹتا ہے، جب دین سے کٹتا ہے تو پھر اسٹوڈنٹ یونین بن جاتی ہے۔ پھر کیا بن جاتی ہے؟ اسٹوڈنٹ یونین بن جاتی ہے۔ یہ دین سے کٹ گیا، اس نے امت کے ایک حصے کو توڑا، اپنی یونین بنا لی۔ اب اس میں مسلمان آئے، غیر مسلم آئے، اللہ کا دوست آئے، اللہ کا دشمن آئے، اس یونین میں اب وہ ہوگا جو یونین ڈیسائیڈ کرے گی، اس میں اب وہ نہیں ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا۔ جب آدمی اللہ سے کٹتا ہے تو پھر پولیٹیکل پارٹیز بن جاتی ہیں، مختلف مینڈیٹس آتے ہیں، اب وہ نہیں ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا، وہ نہیں ہوگا۔ اب پارٹی کے لیے سیاہ کو سفید بولے گا، سفید کو سیاہ بولے گا، اب اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کے قانون کو توڑنے والا ہے، یہ اللہ کے قانون کو توڑنے والا ہے۔ یہ یاد رکھو، جب ایک بہت بڑا نمبر لوگوں کا ایسا بننا شروع ہو جائے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس قوم میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے نا، ورنہ تو میں ایک دم ڈر جاؤں، یار یہ میں مسلمان کے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ نہیں، مسلمان ہونا نہ ہونا ہیز نو ویلیو ناؤ۔ میری پارٹی، میرا نام، میرا حسب نسب، میری یونین۔ مسلمان ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ڈزنٹ میٹر، مسلمان کوئی نہیں، میری پارٹی، میری یونین۔ تو اللہ کے نبی نے یہ 5 باتیں بتائیں، لیکن اللہ کا میں شکر کرتا ہوں پاکستان میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن میں مایوس ہونے والوں میں سے نہیں ہوں، میں مایوس ہونے والوں میں سے نہیں ہوں، آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ہاں، کیوں؟ آپ لوگ تو امید کی سب سے بڑی کرن ہیں۔ آئیں جتنی بیماریاں آتی ہیں، ارے بیکٹیریا جتنے اپنے خاندان والوں کو لے کر آنے لے کر آؤ، ہم بھی نہیں چھوڑیں گے اپنا کام کرنا۔ آپ تو امید کی سب سے بڑی کرن ہے۔ ہاں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، کوئی آئے نہ آئے، میں نے تو اپنا کام کرنا ہے۔ کبھی آپ لوگ بیکٹیریا سے ڈرے؟ کبھی آپ مچھر سے ڈرے؟ ہاں جی، کبھی آپ فلاں بیماری سے ڈرے؟ کبھی آپ نے کینسرس پیشنٹ کو دیکھ کر کہا ہائے 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 میں کس جاب میں لگ گئی؟ نہیں، ایک امید، آپ اس کو جا کے پیشنٹ کو امید کی کرن دلاتے ہیں۔ تو ہم، جیسے کسی نے کہا نا، اقبال نے کیا کہا، تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی۔ ہم نے کسی کو نہیں فالو کرنا۔ رستہ بھی ڈھونڈ، خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔ تجھے تو اللہ نے اتنا بڑا نبی دیا ہے کہ تجھے کوئی راہ دکھلانے والا، تجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تجھے کسی راہ دکھلانے والے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو خود راہ دکھلانے والے ہیں۔ جب آدمی یہ بولنا بند کرتا ہے، جب آدمی اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اس نے کسی نہ کسی کی دعوت کے پیچھے تو جانا ہے، پھر وہ کسی اور کے پیچھے جاتا ہے۔ جب وہ پھر اس کو جب غیر دیکھتے ہیں، جیسے ہماری جماعت برمنگم میں تھی، ایک مسلمان کے پاس گشت کرتے ہوئے چلے گئے، تو اس مسلمان نے کہا بھائی یار جاؤ، یہ غیر مسلموں کو جا کر یار تم درس دو، ان کو تبلیغ کرو، ہمارے پاس کدھر آ گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے لے جائیں آپ ہمیں ان کے پاس لے جائیں۔ تو وہ اس کے پاس لے گئے۔ جب لے کر گئے تو اس انگریز نے کہا
تم یہ چاہتے ہو، جماعت کے امیر سے کہا تم یہ چاہتے ہو میں اپنے اس نیبر کی طرح ہو جاؤں؟ میری ایک گرل فرینڈ ہے، یہ روز ایک بدلتا ہے، میں ہفتے میں ایک دفعہ کسینو جاتا ہوں، اس کے گھر پہ جوا ہوتا ہے، میں ویکینڈ شراب پیتا ہوں، یہ روز ڈرنک رہتا ہے، میں اس کی طرح ہو جاؤں؟ تو اس مسلمان کو پوری بات سمجھ میں آ گئی، اس نے جماعت کے امیر کا ہاتھ پکڑا، اس کو کھینچ کے باہر لے گیا، حضرت میں پوری بات سمجھ گیا، ہاں میں اپنی حیثیت نہیں پہچانا، ارے ساری دنیا تمہیں دیکھتی ہے، ساری دنیا کی نظر تم پر ہے، یہ نہ سوچو۔ مجھے بہت ساری ایسی باتیں یاد آ رہی ہیں جن کا تعلق پاکستان سے باہر سے ہے، کیونکہ میرے سفر اتنے ہوتے ہیں، اور آپ کی طرح میں کالجز اور یونیورسٹیز جاتا ہوں، اور وہاں کے ینگسٹرز آ کے مجھ سے کویشچنز کرتے ہیں۔ ابھی ایک ریسنٹلی ایک کویشچن کیا اس نے مجھے، جنید بھائی ہم کس طرح سے اسلام کی اچھی پکچر پیش کریں؟ ارے میں نے کہا مر گئے، میں نے کہا کیا مطلب، اسلام کی کوئی بری پکچر بھی ہے کیا؟ کیوں میری بہنوں، اسلام کی کوئی بری پکچر ہے کیا؟ سلامتی والا دین جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کنتم خیر امہ، بنانے والا کیا کہہ رہا ہے؟ تم بہترین امت ہو۔ یا اللہ کیوں؟ اخرجت للناس، کیونکہ میں نے تمہیں سارے عالم کے لوگوں کے نفع کے لیے بنایا ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، جیسے شعیب بھائی فرما رہے تھے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر کوئی ہوتا تو عمر آپ ہوتے۔ تو وہ کیا حضرت عمر کے اچھے کپڑوں کو دیکھ کر کہا، یا حضرت عمر کے خاندان کو دیکھ کر کہا، یا حضرت عمر کے مال کو دیکھ کر کہا؟ نہیں، ان کی اندر کی کیفیت جو تھی نا، وہ کیفیت کیا تھی؟ سارے عالم کے انسانوں کا بھلا ہو جائے۔ آپ یقین کرو میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ لمبے لمبے لیکچر دینے پڑتے ہیں آج اس بات کو سمجھانے کے لیے، لمبے لمبے لیکچر دینے پڑتے ہیں، ہاں کہ اے مسلمان تو پیدا کس لیے کیا گیا تھا؟ آپ یقین کرو میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ لمبے لمبے لیکچر دینے پڑتے ہیں آج اس بات کو سمجھانے کے لیے، لمبے لمبے لیکچر دینے پڑتے ہیں، ہاں کہ اے مسلمان تو پیدا کس لیے کیا گیا تھا؟ اب یہ بات یاد رکھو، مسلمانوں کو ان کے گناہوں کی سزا دنیا میں ملے گی اور نیکی کا اجر آخرت میں ملے گا، غیر مسلموں کو ان کی جو نیکیاں ہیں اس کا اجر دنیا میں ملے گا، اور ان کی خطاؤں کی پکڑ ان کی دنیا میں نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے مسلمان سے اور غیر مسلم سے۔ مسلمان کو اس کی نیکیوں کا اجر آخرت میں، گناہوں کی پکڑ دنیا میں، غیر مسلموں کو ان کی نیکیوں کا اجر دنیا میں، ان کی گناہوں کی سزا آخرت میں۔ جب یہ اتنا مشرق اور مغرب کا معاملہ ہے تو پھر آپ کے ساتھ وہ معاملہ کیسے ہو سکتا ہے جو غیر مسلموں کے ساتھ ہے؟ پھر وہ مسلمان جو اسلام پر چل نہیں رہا ہوتا، غیر مسلموں کو دیکھ کر کہتا ہے ہم سے تو یہ بہتر ہیں، ہم سے تو یہ بہتر ہیں۔ ہاں نہیں نہیں نہیں، خدا کا خوف کرو، تمہارے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی اتنی چھوٹی قیمت ہے، یہ اس کاغذ کے اوپر لکھا ہوا ہو اور یہاں پڑا ہوا ہو، اس کو اٹھائیں گے کر کے صاف کر کے اوپر رکھ دیں گے، تو وہ مسلمان کے جس کے دل کے اندر ہے اس کی آپ کی نظر میں اتنی گھٹیا اور چھوٹی قیمت، کل اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گی آپ؟ کل ان صحابہ کرام کو کیا منہ دکھائیں گی آپ؟ ام سلمہ کو کیا منہ دکھائیں گی آپ؟ ام حبیبہ کو کیا منہ دکھائیں گی آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو کیا منہ دکھائیں گی آپ؟ جن کی جانیں چلی گئیں اس وجہ سے، جن کے شوہر جو تھے جو بیوہ ہو گئیں اس وجہ سے، جن کے شوہروں نے ان کو چھوڑ دیا اس وجہ سے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ مت بولو، ہم نے غیر مسلموں سے دل میں ہمدردی رکھنی ہے، کیونکہ ہمارے نبی جو تھے وہ مسلمانوں کے بھی نبی ہیں، اور جو ہمارے نبی کو نہیں مانتا ہمارے نبی اس کے بھی نبی ہیں۔
ہم امت دعوت ہیں، وہ امت تبلیغ ہیں، ہم نے ان تک اللہ کی بات پہنچانی ہے، اور وہ ان کے نبی اس لیے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ نے یہ معاملہ رکھا، اگر غیر مسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی طریقے کو اپنائے گا، اللہ اس کو اس کے ڈویڈنڈز دنیا میں ضرور دیں گے۔ وہ آپ لوگ دیکھتے ہیں ان کے معاشرے میں جسٹس ہے، اس جسٹس کو اللہ کے نبی لے کر آئے، تو اس جسٹس کو اپنانے کی وجہ سے اللہ پاک ان کو اس کے ڈویڈنڈز دنیا میں ضرور دیں گے۔ وہ اگر سچ بولیں گے ان کو سچ بولنے کے ڈویڈنڈز ضرور ملیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے عالم کے لیے رحمت بنایا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بنایا، ماننے والوں کے لیے صرف نہیں بنایا، سارے عالم کے لیے بنایا ہے۔ ہاں میرے عزیز دوست، تو مسلمان کیونکہ اس زندگی کو نہیں گزار رہا، مسلمان اسلام کی زندگی کو نہیں گزار رہا، اس لیے جو اسلام کے ساتھ ڈویڈنڈز جڑے ہوئے ہیں وہ اس کو مل نہیں رہے۔ مولوی زکریا صاحب رحمہ اللہ، جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے فضائل اعمال، ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے اسلامی سیاست۔ اسلامی سیاست، اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے تھے میدان عرفہ سے حج کے بعد، غور سے سننا میری بات کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتیں اتریں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم، آج، الیوم، آج میرے نبی کچھ ایسا ہونے والا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ الیوم، آج ہم اس دین کو آپ کے لیے مکمل کر رہے ہیں، اپنے دین کو آپ کے لیے مکمل کر رہے ہیں، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوا، کسی امت کے لیے ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا، امت مسلمہ کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، آج اس دین کو مکمل کر رہے ہیں۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی نعمت سب لوگوں پر تمام کر رہے ہیں۔ نعمت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس کی میں خواہش کروں وہ نعمت ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ لوگ مجھ سے پیار کریں، میرا شوہر نیک ہو، میری بیوی مجھ سے وفا کرنے والی ہو، میرے بچے میرے فرما بردار ہوں، معاشرے میں میری عزت ہو، لوگ مجھ سے محبت کریں، معاشرے میں امن، چین، سکون اور اطمینان ہو، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایثار کرنے والے ہوں، قربانی دینے والے ہوں، سچ بولنے والے ہوں، تاجر لوگوں کو نفع پہنچانے کی نیت سے کاروبار کرنے والے ہوں، بڑوں کی عزت کرنے والے ہوں، چھوٹوں پر شفقت کرنے والے ہوں، حاکم ہمارا عدل کرنے والا ہو، رعایا اس کی بات ماننے والی ہو، یہ نعمتیں ہیں۔ میرا تھوڑا مجھ کو پورا پڑے، میرے رزق میں اللہ برکت دے، مجھے اس دنیا کے لیے زیادہ محنت نہ کرنی پڑے، تھوڑی سی محنت پر مجھ کو وہ سب کچھ مل جائے جس کی مجھے ضرورت ہو، یہ نعمتیں ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ ساری کی ساری نعمتیں میں آپ پر پوری کر رہا ہوں، کر دیں بلکہ، لیکن اپنی امت کو بتا دینا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میری رضا اسلام میں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ ان سے کہنا کوئی اور فلسفہ لے کر میرے پاس نہ آئیں، کوئی اور مینڈیٹ لے کر میرے پاس نہ آئیں، کوئی اور ایجنڈا لے کر میرے پاس نہ آئیں، کوئی اور سیاسی جماعت بنا کر میرے سامنے نہ آئیں، یہ سب کچھ میرے پاس آ کر نہ کریں، مجھے صرف اسلام چاہیے۔ اسلام، مجھے اسلام دکھائیں، مجھے آپ کی زندگی دکھائیں، مجھے آپ کی زندگی دیکھنی ہے بس ان سب کی زندگیوں میں۔ تو اگر آج مسلمان پریشان ہے اور آج اگر مسلمان ناخوش ہے، اس کا مطلب ہے یہ دین پر نہیں چل رہا، یہ دین پر نہیں چل رہا۔ میری اپنی زندگی ایسی ہی تھی، سب کچھ تھا، دنیا کی لائن کی ہر چیز تھی، سکون نہیں تھا۔ میں مولوی طارق جمیل صاحب کے پاس پہنچا، سب سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا مولانا دنیا کی لائن کی ہر چیز میرے پاس موجود ہے، ہاں ایک مسلمان نوجوان میری عمر کا جن چیزوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا وہ میرے پاس موجود ہے، تو میں پھر بھی پریشان کیوں ہوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ چوٹ تجھے سیدھے گھٹنے پر لگی ہے، مرہم تو الٹے گھٹنے پر لگا رہا ہے۔ میں نے کہا جی کیا مطلب اس بات کا؟ کہنے لگے بات یہ ہے اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے،
ایک جسم سے بنایا ہے اور ایک روح سے بنایا ہے. جسم کو مٹی سے بنایا ہے تو اس کی ہر ضرورت کو مٹی میں رکھا ہے. روح کو اللہ نے آسمانوں سے بھیجا ہے تو اس کی غذا بھی آسمانوں پر ہے، زمین میں نہیں ہے. جو کھانا تم کھاتے ہو، جو کپڑے تم پہنتے ہو، جن مکانوں میں تم رہتے ہو، یہ سب مٹی کے بنے ہوئے ہیں اور یہ جسم کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ نے ان کو مٹی میں رکھا ہے. روح آسمانوں سے آئی ہے، اس کی غذا بھی آسمانوں پر ہے. اور سکون، چین، اطمینان کا تعلق جسم سے نہیں روح سے ہے.